ہی نہیں. ایک تو تھی ایسے چینل پہ، میں چینل ہی نہیں دیکھتا یار. آگے یہ انہوں نے ایگزیکٹلی ورڈ یوز کیے تھے جو بیس لیس ایلیگیشنز ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ 26 سال کا میرے والد صاحب کا عدلیہ کا کیریئر ہے، انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو سرو کیا. ایک سنگل بھی ایلیگیشن ان کے اگینسٹ نہیں ہے. تو یہ بہت بیس لیس ایلیگیشنز تھے. میں پرسنلی ان کا بیٹا ہونے کے ناطے اور ہماری پوری فیملی اس کے اوپر شدید پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں نے اپنی لیگل ٹیم سے ڈسکس کر لی ہے تو ہم اس کو لیگلی بھی پرسو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. رائٹ. مجھے جوائن کر رہے ہیں پشاور سے امجد ملک صاحب. امجد صاحب السلام علیکم. میں آپ کو لائن پہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں. امجد صاحب مجھے لائن پہ مل جائیں ویری کوئکلی. سر آپ امجد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مبشر. امجد صاحب آج آپ نے ریزائن کر دیا جیو ٹی وی سے، جنگ گروپ سے. کتنے سال آپ نے وہاں پہ ملازمت کی؟ جی میں تقریباً 12 سال تک تو جنگ میں رہا. پھر اس کے بعد ڈے فرسٹ سے ہی جیو نیوز کے ساتھ تھا تقریباً 11.5 سال. تو آلموسٹ کوئی 23 سال کے قریب کا عرصہ بنتا ہے. زندگی ہے جو اس گروپ. آپ بیورو چیف تھے جیو کے پشاور میں آج صبح تک، اور مجھے یہ پتا چلا کہ کوئی شہیدوں کا پھڈا تھا. کوئی آپ شہیدوں پہ کو کام کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو کرنے نہیں دیا رہے. یہ شہید کون تھے جن کے لیے آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے؟ ایکچولی آئی ڈونٹ نو آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا. یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے. میرے پاس 1 منٹ وہ آڈیٹڈ رپورٹس پڑھی ہیں بھائی آپ کی. اب میں اور کیا کہوں، یہ بھی پتا چل گیا. جی نہیں ایکچولی جیو نے مجھے مبشر بہت عزت دی، مجھے شہرت دی. میں افتخار اس ادارے کو سمجھتا ہوں. کچھ تو اندرونی سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں نے 8 کتابیں لکھی ہیں. میں پاکستان کا واحد اسپورٹس جرنلسٹ ہوں جو انٹرنیشنل اسپورٹس جرنلسٹ فیڈریشن کی 90 سال کی تاریخ میں پہلا ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر منتخب ہوا. ملک صاحب مجھے کوئکلی بتائیں گے کہ یہ شہیدوں کا کیا مسئلہ تھا؟ ایسا جو ملک صاحب دیکھیں، ملک صاحب شہید اگر آپ کو یاد ہو ڈی آئی جی تھے، پشاور کے CCPO تھے، اور میرے دوست بھی تھے. ان کی شہادت کے بعد ہم نے سوچا کہ ان کے نام سے ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے، اور وہ ایک NGO ٹائپ بن گئی. گورنر ان کے پیٹرن چیف ہیں، چیف منسٹر پیٹرن ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ کام کریں. بٹ پھر بعد میں 1.5 سال پہلے مجھے ادارے نے کہا کہ آپ دفتر کو ٹائم نہیں دے رہے. تو میں نے کہا کہ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ نہ جاؤں وہاں پہ. میں تو بڑا کم ٹائم دیتا ہوں، ہفتے میں کبھی 1 دفعہ چلا گیا، کبھی میں تو مہینہ بھی نہیں جاتا تھا. تو وہ ایک ایسی بات ہوئی تھی کہ آپ ٹائم دفتر کو دیں، کوئی خاص اس حوالے سے ایسی بات نہیں تھی. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ نہ کرو اور یہ کرو؟ آپ نے بھی خدا کو جان تو دینی ہے ملک صاحب، کتنا ڈریں گے؟ نہیں ایکچولی آپ اگر 156 بم دھماکوں کی کوریج کرتے ہیں، قصہ خانی کا بم دھماکہ اگر آپ کو یاد ہو تو فائرنگ ہو رہی تھی، میں کور کر رہا تھا. بڑا دیر کا اگر دھماکہ فائرنگ ہو رہی تھی میں کور کر رہا تھا. میں تو اپنی 4 انشورنس سے خود ہی کرا لی تھی کہ کئی بیوی بچوں کو کچھ تو ملے میرے مرنے کے بعد، کیونکہ ہم تو شاید شہیدوں میں بھی ہمارا نام نہ آئے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو کیا گریچوٹی یا پروویڈنٹ فنڈ ایسی چیز 23 سال کے بعد کچھ نہیں ملتی آپ لوگوں کو؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے، شاید ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے اس کا کوئی آئیڈیا تو نہیں ہے، لیکن میں اس پہ حیران ہو رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ دیکھ لیں آپ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ملک صاحب. میرے پاس اور بھی بڑی اطلاعات آ رہی ہیں، اور آپ کو میں ایک بات اشور کرتا ہوں. آپ نے شہداء اور ان کی فیملیز کے لیے فنڈ قائم کرنے کی کوشش کی اور آپ کو اس کے سے روکا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ نہیں یہ نہ کرو، یہاں پہ آؤ. میں اور پاکستان کے تمام لوگ ہر اس شخص کو سار آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں جو شہداء اور ان کی فیملیز کے لیے کوئی بھی کار خیر کرنا چاہے گا. بھائی صاحب آپ کا نام پورا کیا ہے؟ خالد انصاری. جی بالکل. آپ کا تعارف؟ آپ آڈیٹر ہیں؟ نام آپ نے بتا دیا. بائی پروفیشن آپ آڈیٹر ہیں؟ جی پروفیشنل آڈیٹر. آپ نے جنگ گروپ کا، جیو کا، ان کی کمپنیوں کا کتنے سال آڈٹ کیا؟ Well, we have been their auditors for good 18. سر اردو میں بات کریں میری طرح کے میرے 18 سے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہم نے ان کا آڈٹ کیا ہے. کتنی کمپنیوں کا؟ تقریباً somewhere between 20 اور 22 کمپنیز کا آڈٹ. جنگ گروپ کی 22 کمپنیوں کا آڈٹ آپ نے 18-20 سال کیا ہے؟ جی بالکل. اور پھر آپ ان کے خلاف عدالت میں چلے گئے؟ جی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. میں ابھی یہ پوری بات نہیں بتانی. میں تو چاہتا ہوں میر شکیل الرحمان صاحب دیکھیں اور سنیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر میر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ یہ
سلیمان صاحب آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا, آپ کے پاس ان کا ڈائریکٹ نمبر ہے, فوراً ان کو کال کر دیں. وہ ان کو کہیں کہ اسد وہ خالد انصاری صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور بریک کے بعد کچھ کہنے والے ہیں. اور کیا مجھے تو ایک گانا یاد آ رہا ہے بار بار, لیکن میں ابھی نہیں سناؤں گا, بریک کے بعد سناؤں گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. میر صاحب آپ کو تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑے گا خالد انصاری صاحب کی باتیں سننے کے لیے, کیونکہ مجھے جوائن کر رہے ہیں اسد کیسر, اسپیکر ہیں KPK کے. اور آج جو ایک اتنا اندوناک واقعہ ہوا, میں اس کے متعلق ایک بات کہنا چاہتا ہوں پہلے, اس سے پہلے کہ میں اسد صاحب کے تاثرات میں لوں. جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنگو کے اوپر ڈرون حملہ ہوا اور یہ ڈرون حملہ جو ہے اب KPK کے اندر ہو گیا میں اور پاکستان کے اندر ہو گیا, میں ان سب لوگوں کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. جو پہلے ڈرونز آتے رہے وہ بھی پاکستان کے اندر آتے رہے ہیں, اور یہ سوچنا کہ یہ پاکستان میں آیا اور وہ پاکستان میں نہیں آیا, میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا. اسد کیسر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام اہل وطن جو ہیں وہ KPK کی عوام اور وہاں پہ رہنے والے جتنے مرد عورت اور بچے ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ اس ضمن میں جو ذمہ داریاں ہمارے لیے لگائیں گے ہم ان کو نبھانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. آج کیا ہوا اب پلیز ہمیں بتائیے گا. مہربانی جی. آج بیسیکلی یہ ایک مدرسہ ہے, اس پہ جس میں کچھ افغانی بھی تھے, اور اس پہ ڈرون اٹیک ہوا ہے جس میں 6 لوگ مرے ہیں اور کچھ 1-2 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. اور یہ مطلب ہمارا بندوبستی علاقہ ہے جو مطلب صوبائی گورنمنٹ کے تحت آتا ہے. تو اس میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے میں اس وقت لاکھوں کی تعداد سے افغانی رہ رہے ہیں, اور ہماری معیشت پہ بھی ایک برڈن ہے, ایک بہت بڑا بوجھ ہے. تو اس طرح صرف یہ نہیں ہے, لیکن یہ جو انہوں نے اٹیک کیا اور اس کے لیے کوئی جواز بنا رہے کہ چونکہ افغانی تھی اور ہمارے خلاف ہوتا, تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کہیں گے کہ ایک ملک کی ایک ساورنٹی ہوتی ہے, ایک ملک کی ایک مطلب کچھ قوانین ہوتے ہیں, کوئی اس کی ضوابط اور اخلاق ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ جو مسلسل ہمارے سرحدات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, جس پہ ہماری پارٹی مسلسل آواز اٹھا رہی ہے, اس کے خلاف ہم نے پہلے 3 سال پہلے پشاور میں دھرنا کیا, پھر کراچی میں دھرنا کیا. اس ایشو کو ہم نے پورا اٹھایا. اس کا بنیادی مقصد صرف ایک مقصد تھا کہ ہم اس ملک کی آزادی چاہتے ہیں, اپنے ملک کی ساورنٹی کو, جو ہمارے ملک کی ساورنٹی ہے اس کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہے, ایک آزاد قوم کی حیثیت سے یہ ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں اور اپنا اختیار خود استعمال کریں. یہ جو ہمارے کبھی ڈرون آتے ہیں, کوئی خارجہ پالیسی جو ہے ہمارا اس طرح ہے کہ وہ باہر سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ پہلے دن سے ہمارے عوام کو آزاد رکھا جائے, اور آزاد پاکستان ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اٹیک ہوا ہے اور جو گزشتہ اٹیکس ہوئے ہیں یہ مسلسل جو ہے یہ ہمارے ملک کی بدامنی کے باعث بن رہے ہیں. ہمارے ملک کی معاشی حالت اس کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے, اور یہ ایک میسج ہے کہ ہم غلام قوم ہیں, ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. اسد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بڑی یعنی مجھے دکھ کے ساتھ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کل سرتاج عزیز صاحب نے وہ جو ہے سینٹ کی کمیٹی کے آگے بڑی یقین دہانیاں کرائیں, خود نیشنل اسمبلی کو یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ جب تک طالبان سے مذاکرات اب جاری ہیں ڈرون حملے نہیں ہوں گے, اور پھر یہ ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہے, کسی کی چھٹیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ شاید اب ملکی حالات کی وجہ سے پاکستان کا دورہ منسوخ نہ کر دیں تھوڑے دن کے لیے. مجھے نہیں پتا وہ اس وقت کہاں ہیں, کیونکہ وہ اتنی جلدی جلدی ٹرپس لگا رہے ہیں کہ میں آئی ہیو لاسٹ ٹریک. مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ ہم سارے پاکستانی ہم کیا کریں کہ آپ کی آواز جو ہے اس کو ہم نہ صرف اٹھائیں بلکہ وہاں پہ جو وکٹم فیملیز ہیں ان کے درد میں ہم کم از کم ہاتھ پٹا سکیں, مرہم رکھ سکیں کوئی آ کے. دیکھیں مبشر صاحب,
آپ کی بہت مہربانی. آپ نے جو الفاظ بولے ہیں یقین جانیں اس کی ہمیں بہت ایک اپنائیت کا احساس ہوا, اور ہمیں شاید کوئی آپ کی طرف سے ہمدرد ہو جو ہماری بات سنے بھی اور ہماری بات پہنچائے بھی. ہم تو وہ صوبہ ہے اور ہم وہ اس وقت اس حالت میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے شہر ویران ہو گئے ہیں. ہمارے انڈسٹریز, ہمارا کاروبار ختم ہو چکا ہے. اور میں آپ کو صرف یہ ہنگور وہ تو چھوڑے, ہمارے پشاور بھی ایک ڈٹ سٹی بن چکا ہے, کیونکہ ارد گرد جو ہے نا ہمارے تینوں طرف فاٹا ہے, اور وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے, اور مطلب یہاں جو لاکھوں افغانی آئے ہوئے ہیں اور دیگر بہت کافی ایشوز ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری معیشت پر بہت بڑی بوجھ ہے, اور ہمارے گھروں میں روزانہ لاشیں آ رہی ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس وجہ سے جو ہے نا مارے جا رہے ہیں, کس وجہ سے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی ہمدردی, ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. صرف ہم ایک بات چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو امن چاہیے. ہم ایک بات چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو, ہمارے قوم کو آزاد حیثیت سے اس کی حقوق تسلیم کی جائیں. صرف یہی ہمارا مطالبہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہاں جتنی بھی لوگ ہیں جو وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے مختلف قومیں یہاں آئی ہیں, مختلف ایجنسیاں یہاں آئی ہوئی ہیں, اور وہ اپنی مفادات کے لیے پالیٹکس کر رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے مطلب ہماری زندگی تباہ برباد ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں خدا را بس ہمیں معاف کرو. ہمیں جیو اور جینی دو پہ ہم یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں صرف اور صرف امن دو, ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. ہمیں نہ کسی کی ایڈ چاہیے, ہمیں صرف چاہیے تو ہمیں امن چاہیے. ہمارے ملک کے اندر ہمیں ڈکٹیشن سے اگر ہماری لیڈرشپ چاہے, یہ تو لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرے. یہ لیڈرشپ کی ابھی خاص کر اس وقت موجودہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے, اس نے اس لیے مینڈیٹ لیا تھا کہ ہم امن قائم کریں گے, ہم آزاد خارجی پالیسی دیں گے. تو میرے خیال میں یہ ٹائم ہے کہ ابھی سٹینڈ کرے, بات کرے. دیکھیں قومیں جو ہیں وہ زندہ قومیں تب بنتی ہیں جب وہ اپنے مطالبات کھل کر بیان کر سکتی ہے اور اپنی ایشوز پہ سٹینڈ کر سکتی ہے. میں جو سرتاج عزیز صاحب کے بیان آیا مجھے بہت افسوس ہے کہ آج اس کا بیان بھی آیا, اور آج ایک بہت بڑا ڈرون اٹیک ہوا ہے جو کھلا مذاق ہے. تو میں مبشر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں امن ملے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں میں یہ صوبہ جو ہمارا ہے یہ سونا اگلے گا. ابھی میرے پاس آج کی ڈیولپمنٹ ہے, میں آپ کو تھوڑا دکھانا چاہتا ہوں کہ آج جو ڈیولپ, ہمیں کسی قسم کی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے صوبے میں اتنی پوٹینشیل ہے. جو ہمارا ساؤتھ ہے جس میں کرک ہنگو اور یہ ٹل جہاں یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے, آج جہاں ایک کنویں سے ہماری دور حکومت میں ایک کنویں سے آج جو ہوا ہے 7,200 بیرل پر ڈے آئل کی دریافت ہوئی ہے, جو سب سے قیمتی یعنی سعودیہ میں جو جس کی کوالٹی ہے تیل کی, اس کوالٹی کی تیل آج اس کی ایکسپلوریشن ہوئی ہے 7,200 بیرل, اور اسی کنویں سے 28 ملین کیوبک گیس ایک دن میں پیدا کرے گا. یعنی اس کی جو قیمت ہے ڈیلی بیس پہ